ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خاکسار آپ کی خدمت میں قرآن کریم ہی کے حوالے سے ختم نبوت کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کو لے کر حاضر ہے. جیسا کہ پہلے بھی خاکسار اس بات پر وضاحت پیش کر چکا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کی مہر کے. اور عام طور پر جب جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اس کی دلیل کوئی بھی عالم قرآن کریم سے نہیں دیتا، بلکہ وہ دوسری باتوں کو بطور دلیل کے لاتے ہیں. لیکن قرآن کریم پر اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم میں صاف طور پر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کی مہر ہیں، نہ یہ کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، بلکہ قرآن کریم جو ہے اس کے بالمقابل جو علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں نبوت کے جاری رہنے کا ذکر فرماتا ہے. اور اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آئندہ بھی نبوت کے جاری رہنے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کی بے شمار آیات ہم قرآن کریم سے پیش کر سکتے ہیں. تو خاکسار آج پھر آپ کے سامنے قرآن کریم ہی کی ایک آیت لے کر حاضر ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود میں جو کہ جس کی آیت نمبر 18 ہے، اگر ہم بسم اللہ کو شمار کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر بیان فرما رہا ہے. فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے بھی اس کی طرف سے ایک گواہ آئے یا گواہ آئے گا، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب آ چکی ہے جو اس کی تائید کر رہی ہے اور جو اس کے کلام سے پہلے لوگوں کے لیے امام اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی بھی ان گروہوں میں سے اس کا انکار کر دے گا، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی. فلا تک فی مریۃ منہ، اس معاملے میں تم ذرا برابر بھی شک نہ کرو. انہ الحق من ربک، یقین یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے 3 زمانوں کا ذکر کیا ہے. ایک زمانے کا ذکر کیا، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا ایسا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے کھلے کھلے نشانات لے کر آیا ہو. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر ایک گواہ بھی آئے گا. یہاں دیکھیں یتلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، مضارع کا صیغہ ہے کہ آئندہ اس پر ایک گواہ آئے گا جو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے گا کہ یہ خدا کا سچا رسول ہے. اور اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو امام رحمت تھی وہ اس کے متعلق گواہی دے چکی ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں. اور بلکہ ہم تورات سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کا استثناء میں ذکر موجود ہے. 2 جگہوں پر ذکر موجود ہے، جہاں فرمایا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا،
اس دائیں ہاتھ میں اس کی آتشی شریعت ہوگی، اور پھر ایک رہا ہے وہ سینہ سے آیا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ یہ جو پیشگوئیاں ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، جو تورات میں آج بھی موجود ہیں۔ اور جب فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں شامل ہوتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ پیشگوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی تھی کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، بڑی شان کے ساتھ پوری۔ ایک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نشانات، بینات، جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ وہ بینات ہیں، کھلے کھلے نشانات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے وہ ہیں۔ یہ حال کی بات ہے۔ اور ماضی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو امام رحمت تھی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں پیش کرتا ہے، صداقت کو پیش کرتا ہے۔ اور مستقبل کے لیے فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ، اور اس پر ایک گواہ آئے گا۔ یہ گواہ کون ہوگا؟ مولوی ہوگا؟ نبی پر گواہ نبی آیا کرتے ہیں۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشخبری اگر کسی نے دی تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی جو ایک نبی تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا والوں کے سامنے بینات بیان کیے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے، خاتم النبیین تھے۔ آپ نے جو بینات دنیا والوں کے سامنے اپنی صداقت کے لیے پیش کیے، مقام نبوت پر آپ فائز تھے۔ اور آئندہ بھی جو شخص وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ، اس پر ایک گواہ آئے گا، مضارع کا صیغہ ہے، ایک گواہ آئے گا، وہ لازماً مقام نبوت پر فائز ہوگا، کیونکہ نبی ہی نبی کی گواہی دیا کرتا ہے۔ مولوی جو ہے نا وہ نبی کی صداقت کی گواہی نہیں دیا کرتا۔ اور یہاں فرمایا وہ شاہد ہوگا، وہ گواہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ شاہد و مشہود کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہاں خدا نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ مشہود کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہود ہیں، جن پر گواہی دی جائے گی۔ شاہد کون ہے؟ جو آپ پر گواہی دے گا۔ یہ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ایک شاہد آئے گا، اور جو بھی شاہد آئے گا وہ مقام نبوت پر لازماً فائز ہوگا، اور وہ مقام نبوت رکھتا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مدعی ہمیشہ پہلے آیا کرتا ہے اور گواہ بعد میں آیا کرتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ 3 زمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے خدا نے بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام و رحمت نے گواہی دے دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حال میں اپنے خود بینات کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے اپنی نبوت کی صداقت کو پیش کر رہے ہیں، اور آئندہ زمانے کے لیے خدا نے کہا کہ اس پر ایک گواہ آئے گا، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ وہ ایک نبی ہی ہو سکتا ہے۔ نبی سے کم درجہ رکھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی نہیں دے گا۔ وہی آپ کو آپ کی سچائیوں کی گواہیاں دنیا کے سامنے رکھے گا اور پیش کرے گا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک شاہد کی پیشگوئی فرمائی۔ شاہد وہ ہوگا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ، اس پر ایک گواہ آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہود ہیں، اور آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود جو بھی ہوگا وہ مقام نبوت پر فائز ہوگا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پیش کرے گا۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو یہاں کیوں خدا نے فرمایا کہ آئندہ وہ آئے گا، وہ ایک گواہ آئے گا؟ آپ روک سکتے ہیں؟ قرآن کریم تو
نبوت کے انعام کو جاری کرتا ہے، اور آپ ہیں کہ اس کو روکنے پر لگے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم سے کوئی ایک آیت تو نکال کے لاؤ جو یہ کہتی ہو کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جس گواہی دینے والے نے آنا ہے، جس نے شاہد بن کر آنا ہے، اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما چکے ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی آپ صداقت کی نشانی چاہتے ہیں؟ قرآن کریم اس کے آنے کی پیشگوئی فرما رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبوت کے مقام پر کھڑا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ آئے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن کریم میں نبوت کا دروازہ بند ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے، تو ان کے ہاتھ میں ایک بھی دلیل نہیں۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یہ لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ تمام علماء سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں پیش کر سکتے ایک بھی آیت جو ان کے مطلب، ان کے معنی جو انہوں نے معنی نکالے ہیں خاتم النبیین کے، اس کی تائید کرتی ہو۔ ایک بھی نص صریح اور نص قطعی آیت نہیں پیش کر سکتے جس میں کہ ہر قسم کی نبوت کے بند ہونے کا اظہار کیا گیا ہو یا بند کرتی ہو نبوت کے دروازے کو، کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ لہذا قرآن کریم نے جو بات بیان کر دی وہ صداقت پر مبنی ہے، وہ سچی ہے کہ آئندہ بھی ایک گواہ آئے گا، اور وہ امام مہدی ہوگا اور مسیح موعود ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہی دے گا اور بتائے گا کہ یہ وہ سچا رسول اور سچا نبی ہے جو خدا کی طرف سے آیا تھا، اور اس کے دین کو وہ تمام دنیا پر غالب کرے گا۔ اور دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کر دے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ آج مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں۔ یہ گروہ کیا ہیں؟ احزاب۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرما چکے ہوئے ہیں۔ اگر آغاز اسلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احزاب تھے، مختلف قومیں تھیں، انہوں نے اگر انکار کیا تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ان کے لیے بھی تھا۔ تو یاد رکھیں جب وہ گواہ آئے گا، جب مسلمانوں کے فرقے ہو چکے ہوں گے، ان فرقوں میں سے بھی اگر کوئی شخص، کوئی فرقہ اس شاہد کا انکار کرے گا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگوئی میں بیان فرمایا ہے جو آپ نے فرمائی تھی، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ وہی الجماعت۔ جو اس شاہد کے پیچھے کھڑی ہوگی وہ جماعت ہوگی، اور باقی سب احزاب ہوں گے۔ ان احزاب میں سے جو کوئی بھی انکار کرے گا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور خدا کے نبی کا انکار کرنے والا ہی جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ کسی مولوی کا انکار کرنے والا جہنم رسید نہیں کیا جاتا، کیونکہ نبی پر ایمان لانا ضروری ہوا کرتا ہے، کسی مولوی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ خاکسار اسی وضاحت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی آیت لے کر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔